ہونے کی روئے زمین پر اسے مانتے ہیں۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین نے کہا نا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں، آج کل کے مشرکین یہی کہتے ہیں کہ ہم خواجہ صاحب کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، فلاں اور فلاں کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ اب عقلی دلیل دیتے ہیں کہ بادشاہ کے قریب جانے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے، فلاں کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، ڈھیما کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی، آسمان میں چڑھنے کے لیے ہوائی جہاز کی، چاند پہ جانے کے لیے جو ہے راکٹ کی، اس سے آگے جانے کے لیے شٹل اور نہ جانے کیا کیا کی۔ اللہ کے پاس کیسے چلے جائیں گے؟ جی ہاں، اللہ کے پاس بغیر واسطے کے جائیں گے۔ ان سب چیزوں کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دور ہیں، یہ چھت ہم سے دور ہے، بادشاہ ہم کو نہیں پہچانتا، اس کے لیے ہم کو درمیان میں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بادشاہ کو یہ بتائے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہے کیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے بندوں سے، آپ سے، مجھ سے، نیک لوگوں سے بھی، برے لوگوں سے بھی، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں جب میرا بندہ پوچھے تو بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، آپ کہہ رہے ہیں دور ہے، واسطے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی چھت ہی پر ہے تو جو چھت پر ہے اس کو سیڑھی کی ضرورت ہے، جو چاند پر ہے اس کو چاند پہ جانے کے لیے راکٹ کی ضرورت ہے، جو اس کو بادشاہ پہچانتا ہے، صبح شام اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو ضرورت ہے بتانے کی کہ بادشاہ سلامت یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں جگہ رہتا ہے اور یہ ایسا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ بے ایمان ہے، اس کی ایسی صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کائنات کی کون سی چیز چھپی ہوئی ہے جو یہ واسطے وسیلے بتائیں گے کہ دیکھ رب العالمین تیرے فلاں بندے کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ مقروض ہے، وہ بیمار ہے، اس کی فلاں حاجت ہے، اسے پوری کر دے۔ اللہ کو نہیں معلوم ہے، یہ بتائیں گے؟ دنیا کے لوگوں پر اللہ کو قیاس کرتے ہو؟ لا تضربوا للہ الامثال، دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ نہیں ہے، وہ وزیروں کا، فرشتوں کا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ دنیا کے بادشاہ ایسے ہیں کیا؟ اگر وزیر نہ ہو، فوج نہ ہو، معاون و مددگار نہ ہو تو اس کی بادشاہت باقی رہے گی؟ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت باقی رہے گی اگر وزیر، وزراء، سپاہی لوگ بغاوت کر دیں، مخالف ہو جائیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف پوری کائنات ہو جائے، سارے انسان، سارے جنات، آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان، جنات، فرشتے اور دنیا کی مخلوق، ہر مخلوق اللہ کے خلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بال بھی کا کر پائے گا؟ معمولی سا نقصان کر پائے گا؟ تو یہ بادشاہ اور وہ بادشاہ دونوں ایک جیسے ہوئے؟ سوال ہی نہیں۔ ناقدری ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اللہ کی حق تلفی اور ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس کو دوسروں پر قیاس کیا جائے، اور پھر جو دنیا کے لوگوں پر آپ اصول قاعدہ منطبق کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین پر جاری کریں۔ یہی مشرکین خوش فہمی میں ہیں، یہی ہمارے ہاں ہر مشرک خوش فہمی میں ہے کہ ہم جنہیں پوج رہے ہیں یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، یہ ہمارے واسطہ ہیں، ہم ان کو اللہ تھوڑے ہی مان رہے ہیں۔ یہ شبہ کھرچ کر پھینک دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا شبہ نقل کیا کہ ہم ان بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، بظاہر وہ اللہ کو ہی مان رہے ہیں، اللہ کی قربت چاہ رہے ہیں، درمیان کے واسطوں کو اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب کریں گے، لیکن ان کا یہ شبہ بھی غلط ہے۔ ایسا کرنے کے لیے یہ ان کی عبادت کا وسیلہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آگے شیخ نے بہت اچھی ایک بات آخر میں بیان